بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ، اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنے پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے ویمن امپاورمنٹ. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے خدمت میں ایک ڈسکشن پیش کیا تھا جہاں ہم نے فیمنزم کو ڈسکس کیا تھا، لیکن ورلڈ ویو کے حساب سے کہ کیا اسلام فیمنزم کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کے اگینسٹ ہے، کہ انکریج کرتا ہے یا نہیں. آئیے آج اسی ڈسکشن کو ہم بڑھائیں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے فیمنزم گھر کے حساب سے، یعنی ازواجی زندگی کے حساب سے کیا میاں اور بیوی میں ایکوالٹی ہوتی ہے، کیا اوبیڈینس ایک دوسرے کی کرنا واجب ہے، اور نہیں تو کہاں تک. تو آئیے ایسے کچھ دلچسپ سوالوں کے جواب ہم حاصل کریں گے ہمارے مہمان حجت الاسلام آغا فیضان حیدر جوادی صاحب سے اور زہرا زیدی صاحبہ سے. آغا فہر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ دونوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آج ویمن امپاورمنٹ جیسے سینسیٹیو ٹاپک پر آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ڈسکشن کرنے کے لیے. آگاہ، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی فیمنزم کے لحاظ سے، اور ہم نے سمجھا تھا کہ فیمنزم کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے مس کنسٹرو کیا گیا ہے اور ایک غلط امیج ہمارے درمیان لائی گئی ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، لیکن آپ نے بہت بہترین طریقے سے یہ واضح کیا تھا کہ اسلام ایک دین ہے جو فیمنزم کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے سب سے بڑے اگزامپل تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اگر اسی نقطے کو ہم آج لے کر آئے ہیں ازواجی زندگی کے لحاظ سے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا رشتہ جب ڈسکس ہوتا ہے تو ایک چیز جو ہم نے بہت بار سنی ہے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ اوبیڈینس واجب ہے عورت پہ، کیونکہ شوہر کفیل ہوتا ہے اپنی وائف کا، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ہر حکم کی اطاعت کرے. ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اطاعت کی کیا حدود ہیں، کیا اس کے کنڈیشنز ہیں، کیا واجب ہے کہ ہم اندھی اور بالکل بھی بے زبان اطاعت کریں اپنے شوہر کی، یا اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سوال میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہر زاویے سے اور ہر اینگل سے ہمیں واجب ہے خاتون کے اوپر کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو ہمارے سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ مسلم کمیونٹی میں، کہ جہاں پہ یہ بات بہت زیادہ رائج ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا جو ہے واجب ہے. جی. شوہر کی اطاعت زوجہ کے لیے واجب ہے، لیکن صرف دو چیز میں. ایک، جب کبھی شوہر کو جب اس کی جو ضروریات ہیں جو صرف اور صرف اس کی زوجہ سے ہی وہ ضروریات پوری ہو سکتی ہے، اس میں اطاعت واجب ہے. دوسری چیز کہ اگر وہ کبھی گھر سے باہر جانا چاہتی ہے تو اس میں جو ہے اس میں شوہر کی اجازت بہرحال ضروری ہے. یہ دو چیز میں صرف شوہر کی اطاعت واجب ہے. باقی مثال کے طور پر شوہر یہ کہے کہ تمہیں گھر کا کام کرنا ہے، میری اطاعت واجب ہے، تمہیں بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، میری اطاعت واجب ہے، کیونکہ میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں، تو ایسا کفیل شوہر کو نہیں بنایا گیا ہے. صرف یہ جو مطلق انکنڈیشنل اطاعت جو ہے صرف اور صرف ائمہ اور خدا کی ہو سکتی ہے. باقی شوہر کی جو اطاعت ہے صرف انہی دو جو میں نے موضوع آپ کے سامنے بیان کیا، انہی دو جگہوں پر شوہر کی اطاعت واجب ہے. انکنڈیشنل اطاعت تو والدین کی بھی نہیں ہے، تو شوہر کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک یہ بھی ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ آج کل کیونکہ کارپوریٹ سیکٹرز میں اور بڑے بڑے مقامات پہ خواتین فائز ہیں، بہت بہتر کر رہی ہیں اپنی فیلڈز میں. ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹرز بھی فیمیلز ہیں اس دنیا میں آج کی تاریخ میں. تو ایک یہ سوچ آ رہی ہے سماج میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، فائنینشلی سیکیور ہیں، اپنے بلز خود بھرتے ہیں، اپنی ہر آرام اور آرائش کی چیزیں خود خرید سکتے ہیں، تو ہمیں کسی مرد کی کیا ضرورت ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ایک خاتون کے لیے اس کی لائف میں ایک جینٹس کا ہونا، ایک مرد کا ہونا، اپارٹ فرام کہ ان کے والد اور ان کے بھائی کے علاوہ، اگر ان کو ایک اسپاؤس چاہیے یا پارٹنر چاہیے، تو کیا پارٹنر صرف اس لیے چاہیے کہ ان کو ایک سیکیورٹی مل سکے، ان کو ایک قسم کا سایہ مل سکے کہ کوئی ہر طرف سے ان کو بچا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہمارا کانسیپٹ جو ہے شادی سے ریلیٹڈ کلیئر نہ ہو. جی. ہمارا شادی سے ریلیٹڈ ہمارا جو کانسیپٹ، اس کا مطلب ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم کو اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا ہسبینڈ چاہیے کہ جو فائنینشلی اسٹیبل ہو، جس کی اچھی جاب ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، جو عیش و آرام اس کو مثال کے طور پہ اپنے باپ کے یہاں مل رہا تھا وہ اس کو وہاں بھی ملے یا اس سے تھوڑا بہتر ملے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ
یہ ایک مس کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں شادی سے ریلیٹڈ. اسی وجہ سے یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ ایک خاتون ہے جو کہ ویل ٹو ڈو ہیں, خود ہی اپنے بلز پے بھر سکتی ہیں اور شاید اپنے ہسبینڈ سے پوسٹ کے اکارڈنگ شاید زیادہ اونچے درجے پہ فائز ہوں, اچھی پوسٹ پر ہوں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شادی کا بالکل کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم کو ضرورت ہی کیا ہے کہ ہمیں ایک آدمی کو بھی بیئر کرنا ہے, اس کے بھی نخرے اٹھانے. نہیں, شادی کا مطلب صرف بل کا پے کرنا نہیں ہے, ورنہ تو پھر آپ خود سوچیں کہ جس اسلام کے ماننے والے ہم ہیں اس کے جو بانی اسلام ہے خود پیغمبر اسلام, ان کی شادی کرتے وقت جو ہے جناب خدیجہ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, بس میں نے کہا کہ اب آپ اچھے آدمی مجھے دکھائی دی, لہٰذا میں نے آپ سے شادی کی, میں آپ کے بھی بل پے کر دوں گی. جی, کیونکہ وہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف بالکل, وہ انٹرپرنور تھیں, ان کے پاس سرمایہ تھا, بلکہ خود پیغمبر جو ہیں پہلے سفر میں جناب خدیجہ کا مال لے کر کے گئے اور انہوں نے وہاں پر شام میں بزنس کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کائنڈ آف جسے کہا جائے کہ فیملی کی باس جو ہے وہ جناب خدیجہ کو ہونا چاہیے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں وہ ہمیشہ حاضر رہا کرتی تھیں, جب یہاں تک کہ جب جبل النور پہ آپ عبادت کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر کھانا پہنچانے خود جایا کرتی تھیں. اگر کوئی مدینے گیا ہو, مکے گیا ہو, تو جا کے جبل النور دیکھے اور کبھی وقت ملے تو چڑھنے کی کوشش کرے. تو آج کے حالات میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ لگتا ہے صرف اوپر جانے میں. اگر آج کے زمانے کی کسی اس طریقے کی سوچ رکھنے والی خاتون سے کہہ دیا جائے کہ 2 دن آپ کو کھانا پہنچانے شوہر کو جانا ہے جبل النور پہ, تو 2 ہی دن جائے گی بنا ایلیویٹر یوز کیا. جی, کیونکہ ایلیویٹر تو ایسے بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ صرف بل بھرنے کا کام نہیں ہے, یہ ایک حصہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دونوں ہسبینڈ اور وائف جو ہے دونوں اپنے حساب سے بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ ہم نے امیر المومنین کو جہاں وہ باہر کے مسائل کو دیکھتے تھے تو گھر میں حسنین کو, امام حسن امام حسین کو کھلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, کبھی کبھی روٹیاں پکاتے ہوئے, چکیاں چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین یہ کہتا ہے کہ گھر کا کام مجھ سے مطلب نہیں ہے. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں کہ ہسبینڈ یہ کہتا ہے کہ میں آفس جاتا ہوں, لہٰذا سارا کام ضروری والا ہے وہ میرا ہے, تم تو گھر میں رہتے, تمہیں کرنا ہی کیا, کھانا پکانا ہے, کپڑے دھونے, گھر کی صفائی کرنی ہے. تو اس کے حساب سے یہ کام جو ہے وہ کام ہی نہیں ہے, جی بیکار کے کام ہیں. اکثر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ تم دن بھر گھر میں کرتی کیا ہو. جی, لیکن اگر اس کو آپ چینج کر دیں, یعنی مرد کو گھر کا کام کرنا پڑے اور خاتون کو آفس جانا پڑے, تو یہ دونوں کام چونکہ جو طبیعت ہے, جو نیچر ہے, ہیومن نیچر کے اکارڈنگ نہیں ہے. اسی وجہ سے کبھی کبھی جو امبیلنس پایا جاتا ہے فیملیز میں, کہ لگتا ہے کہ سننے میں اچھا بھی لگتا ہے کہ چلیے لڑکی یا خاتون جو ہے وہ باہر جا کر وہ جاب کریں گی, یہ گھر سنبھال لیں گے, یہ کچھ دن تک تو اچھا لگے گا, لیکن چونکہ ہیومن نیچر یہ نہیں ہے. مرد باہر کے لیے بنایا گیا ہے, خاتون گھر کے لیے بنائی ہے. کہیں نہ کہیں آ کے یہ ٹکراؤ بہرحال دکھے گا سامنے, جہاں پر آنے کے بعد یہ محسوس ہوگا کہ اللہ نے جو طبیعت بنائی ہے, جو نیچر بنایا ہے, اس کے اکارڈنگ مرد جو ہے باہر کے کام کرے اور خاتون جو ہے گھر کے کام کرے. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو خاتون بھی باہر جا کے کام کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک کہ خود پیغمبر کے دور میں بھی بہت کثیر تعداد میں ایسی خواتین تھیں جنہوں نے آ کے جاب کے سلسلے میں سوال کیا ہے پیغمبر سے کہ میں, مثال کے طور پر ایک خاتون تھیں, وہ صحابیہ پیغمبر کے پاس آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام سے پہلے میں ایک بیوٹیشین تھی, خواتین کو جو ہے وہ میک اپ وغیرہ کا کام میں دیکھا کرتی تھی, تو کیا میں ابھی بھی اس کام کو فالو کر سکتی ہوں, کنٹینیو رکھ سکتی ہوں؟ تو پیغمبر نے کہا بالکل آپ اس کام کو کر سکتی. اس نے نہ فقط یہ بلکہ پیغمبر نے ایک بیوٹی ٹپ بھی دیا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ جو لوگ جب صبح اٹھتے ہیں اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھونے کے بعد اسے جسے کہا رف کپڑے سے اپنے چہرے کو نہ پوچھے, بلکہ ملائم کپڑے سے آہستہ آہستہ, جیسے پیڈ ڈرائی جسے کہا جاتا ہے ویسے کریں, اس سے چہرے کا نور بڑھتا ہے. تو اس طریقے کی بیوٹی ٹپ ہم تو سوچتے ہیں کہ پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف حکومت کرنا اور یہ حلال ہے وہ حرام ہے. نہیں, پیغمبر ایسے نہیں تھے, اسلام ایسا نہیں ہے. جو ہمارے ذہنوں کا جو اسلام ہے, وہ اسلام جو پیغمبر لائے وہ یہ نہیں ہے. اس میں دونوں کو
اپنے اپنے کام بیان کیے گئے ہیں, دونوں کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں. ہاں, دونوں آدمی اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ پہ آنے کے بعد ذمہ داریاں ایکسچینج کرنا چاہیں تو بالکل اس کی بھی اجازت دی گئی. جی فہر, آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی جیسے ہم نے آغاز سے جب سوال کیا تو ہم نے عورتوں کے پرسپیکٹیو سے بات کی تھی کہ عورت کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی لائف میں کوئی مرد رہے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں مرد کے لحاظ سے, کیا مردوں کو ایک خاتون کی اپنی لائف میں ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے یا ان کی پروجنی آگے فلرش کرے, صرف اس لیے ہوتی ہے یا اس کے کیا اور نقطے ہوتے ہیں؟ جو ابھی آپ نے سوال کیا اور آغا نے جو جواب دیا یقیناً بہت اطمینان بخش جواب دیا, اور وہ بہت اچھا بھی مجھے وہ بیچ میں وہ جملہ لگا کہ رسول اللہ کی جو سیرت سے کہ جو نرسنگ کرتی تھی, نرسنگ کا کام کرتی تھی, بیوٹیشین کا کام کرتی تھی, ان کو بھی رسول اللہ نے سراہا. یعنی کس طرح بیلنسنگ لائف کو آغا نے جو واضح کیا, اور یقیناً حقیقی جو اسلام ہے وہ یہی ہے. لیکن میں جو آپ کا سوال ابھی ہے کہ مرد کی بقائے نسل کے لیے یا کوئی اور چیز ہے جس کے لیے یعنی یہ شادی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے, میں اس کا جواب سورہ روم آیت نمبر 21 یعنی آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم کتنے خوبصورت انداز سے ارشاد فرمانا, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, میں نے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑوں کو خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو, اور پھر تمہارے درمیان میں نے محبت کو, رحمت کو قائم کیا تاکہ یہ جو صاحبان عقل ہے ان کے لیے فکر کا مقام ہے. تو میں سب سے پہلے اس چیز پہ آتے ہوئے جو آپ نے بقائے نسل کی بات کی, میں اس چیز کی وضاحت کروں گی جو آغا نے بھی ابھی کی کہ یہ جو جوڑا ہے, اور خود علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر جو قرآن مجید میں نیچے بیان کی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی جو ہے بقائے نسل کے لیے ہے, یا جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ عورت کا سرپرست اور کفیل مرد ہے, اس کو نان و نفقہ پورا کرتا ہے, یہ تمام چیزوں سے یہ ثانوی پہلو ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ بقائے نسل کے لیے, یہ تو ہے یہ شادی کریں گے, یہ جو بشریت کا جو نظام ہے آگے جاری اور ساری ہے, تو یہ دوسرا پہلو ہے. لیکن پہلا پہلو کیا ہے, بہت خوبصورت انداز سے کہ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ شادی کی جو اصل بنیاد ہے نسل بعد میں ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم, میں نے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑوں کو خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. محبت اور رحمت, یعنی سکون کا ذریعہ, محبت کا ذریعہ, رحمت کا ذریعہ. اس لیے تفسیر میں بیان کیا گیا کہ جب شادی کی فاؤنڈیشن پڑے تو پھر کیا فاؤنڈیشن, میں نے اپنا جملہ یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں اس کو مال اور جمال, میں ینگسٹر کے لیے, ناظرین کے لیے, مال اور جمال, جمال یعنی حسن, یہ دونوں پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. یعنی مال اور جمال جب چلا جائے گا تو محبت اور رحمت بھی ختم ہو جائے گی, اور نظام خانوادی درہم اور برہم ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا نظام کس پہ ہونا چاہیے, اخلاق پہ اور کردار پہ. آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا, بقائے نسل کی بات تو دوسری آ رہی ہے, لیکن اسی شو کا یہ حصہ ہے کہ عورت مرد کے لیے یا مرد عورت کے لیے, یعنی اور میں اپنی طرف سے یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں ناظرین کے لیے, اور آغا نے بھی بہترین جواب دیا کہ مرد اگر عورت کے بغیر رہنا چاہے اور عورت مرد کے بغیر رہنا چاہے, تو میں اپنے وقت کے اعتبار سے یہ جواب مجھے بہت ہی اچھا لگا جو میں نے مشاہدہ کیا کہ عورت اور مرد یہ تصور ہی غلط ہے کہ تنہا رہ سکتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلا رشتہ آدم اور حوا کا, بیوی کا اور میاں اور بیوی کا رشتہ, سب سے آخری رشتہ جنت میں حور و غلمان ہوں گے. یعنی اتنی آراستہ اور پیراستہ کی گئی ہے جنت, لیکن یہ پیر وہاں پہ یہ کپل ہوں گے. یعنی میاں, سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا, اور آخری قرآن میں اتنی حسین بات کہی. جب بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشتوں کی بات کی, اولاد کی ہو, والدین کی ہو یا رشتہ داروں کی, تو اسے نشانی قرار نہیں دی. لیکن جب بات آتی ہے زن و شوہر کی تو کیا کہا, صاحبان عقل کے لیے اس میں عظیم نشانیاں ہیں. جہاں کہہ رہا ہے زمین نشانیاں ہیں, آسمان نشانیاں ہیں, بجلی نشانی, وہاں کہہ رہا ہے اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اور یہ صرف اور صرف بقائے نسل کا نہیں, پہلا جو بنیادی مرحلہ ہے وہ کیا ہے, محبت کا, رحمت کا. عورت اور مرد انسانیت کی دو آنکھیں ہیں, بشریت کے دو ہاتھ ہیں. نہ مرد پوری مکمل کردار رکھنے کے بعد بھی اس خلا کو پوری نہیں کر سکتا جس کے لیے عورت خلق کی گئی. اسی طرح عورت آج کے دور میں بھی باہر جا کے سارے کارنامے, سارے مارکے طے کرنے کے بعد بھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتی جس کے لیے مرد بنایا گیا ہے. تو دونوں بشریت کی دو آنکھ ہے, اور انسانیت کی نوش و نما اور تکمیل کے لیے اگر ایک جنس ضروری ہوتا
تو پروردگار عالم اس کس دو صنفیں مرد و زن خلق یعنی عورت اور مرد کی شکل میں خلق نہیں کرتا. جی بہت خوب. ایک سوال ہم آپ دونوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے شروعات میں جب بات کی تھی تو اوبیڈینس یعنی اطاعت کے حوالے سے بات کی تھی اور آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا کہ اطاعت کہاں تک واجب ہے اور کتنی اس کی لمیٹیشنز ہے. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے, فرما بردار ہوتی ہے, تو وہ اس کے لیے قابل تعریف صفت مانی جاتی ہے کہ ارے بہت اچھی خاتون ہے, اپنے ہسبینڈ سے پوچھے بنا تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے, یا سب کچھ جو ہے ان سے پوچھنے کے بعد ہی کرتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جب ایک آدمی ہے, کوئی شخص اگر اپنی وائف کو بہت فیور کرتا ہے, اس کی باتیں مانتا ہے, سب کے سامنے وہ نمایاں کرتا ہے کہ وہ اپنی وائف سے بہت محبت کرتا ہے, تو اسے ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں جورو کا غلام. یہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت اسپاؤز یعنی ہمارے شوہر کی اطاعت یا وائف کی اطاعت, کیا یہ ہمیں آدمی اگر کرے تو وہ قابل تعریف نہیں ہے, مطلب وہ قابل برائی ہے, اور اگر عورت کرے اطاعت تو وہ بہت زیادہ ایک حسین بات ہے. یہ ہمیں سماج سکھاتا ہے یا ہمارا دین سکھاتا ہے, اور دین کیا کہتا ہے کہ اطاعت دونوں ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں یا صرف عورت کو ہی مرد کی کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیے, جو ایک جیسا ابھی خواہر نے بھی اشارہ کیا کہ جو ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں ہے, کہ یعنی کہ یہ ان کو جو ہے فوقیت ہے کہ یہ ان کو زیادہ پریفرنس ملا ہوا ہے اور ان کو کم ہے. نہیں, یہ ایک گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک کو بریک لگا دیں اور دوسرے کو اسے گھماتے جائیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہی تو گھومے گا لیکن کبھی آگے نہیں بڑھے گی. تو اس میں جو ہے دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے, دونوں کا ساتھ چلنا, دونوں کو ساتھ میں رہنا ضروری ہے. اگر ایک کے اندر پرابلم ہے تو دوسرا جو ہے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ دونوں چکے کو, دونوں پہیے کو صحیح رہنا, ٹھیک رہنا ضروری ہے. جو سوال آپ نے کیا اس سے ریگارڈنگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ دین ہمارے میل شوونسٹ کائنڈ آف جو ہمارا جو سوسائٹی ہے, جو ہمارا جو کلچر ہے, یہ اس کی دین ہے. اسے اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایون اسلام تو اتنی زیادہ ان چیزوں کو تاکید کرتا ہے کہ اگر ایون محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں تو بھی عبادت ہے. یہاں تک جو دین ہم کو یہ سکھا رہا ہے صرف دیکھنے کے لیے, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہا ہے آدمی, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, لیکن اگر اس نے محبت سے اپنے زوجہ کو دیکھ لیا یا زوجہ نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ لیا تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے. تو ایسا جو دین ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کو پسند دیکھیں. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے, تو اس میں موسٹلی چیزیں جو گھر کی ہوتی ہیں اور گھر کو سنبھالنے کا, گھر کو سنوارنے کا, اس میں ظاہر سی بات ہے خاتون ہی آگے رہتی ہیں. تو اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ ماننا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ مرد آنے کے بعد وہ کہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. مرد جو ہے موسٹلی گھر سے باہر رہتا ہے, جو گھر کے اندر رہتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ گھر میں کیا چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, کیا چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی. تو اس میں اگر مان بھی رہا ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے ایک معاشرے نے بیسکلی جو, کیونکہ ہم ایک ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پر مردوں کو بلا وجہ کا ایک پریفرنس دیا گیا ہے, ایک فوقیت دی گئی ہے کہ مرد ہی عقل کل ہے. اور وہ جو ایک جملہ استعمال ہوتا ہے جس میں اسلام کی طرف اور امیر المومنین کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ ناقص العقل ہے, تو اس وجہ سے سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ناقص العقل کا مطلب یہ ہے کیونکہ امیر المومنین نے کہا. نہیں, وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اس بات کو لیا جاتا ہے, اس وجہ سے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کو تو سمجھ میں نہیں ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں بیان کیا کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پرائم منسٹرز جو ہے وہ لیڈی ہیں, پریسیڈنٹ, ایون اپنے انڈیا میں بھی ایک لیڈی پریسیڈنٹ رہ چکی ہیں. ابھی امریکہ کے الیکشن میں وائس پریسیڈنٹ جو ہے ایک لیڈی ہیں, اور کیبنٹ سپیکرز رہ چکی ہیں. جی بالکل. ابھی جیسے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے پہلا ایک ایسا ملک جو کورونا فری ہوا آج کے دور میں, وہ نیوزی لینڈ تھا. وہاں پہ بھی ایک جو پرائم منسٹر وہ بھی لیڈی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی طریقے سے خدا نخواستہ کوئی کمی پائی جاتی. دونوں کے اندر وہ کمالات پائے جاتے ہیں. اللہ نے مساوی اور برابر دونوں کو وہ کمال عطا کیا ہے. اس میں جو خرابی ہے وہ ہماری سوسائٹی کی دین ہے, اسلام سے اس سے کوئی تعلق
نہیں ہے. اگر ہم یہ بھی ابھی ڈسکس کریں گے, آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ کہا جو یہ کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ جب ہم کوئی حدیث کو یا آیت کو لے لیتے ہیں اور اپنے حساب سے اسے اپنے فیور میں جو ہے اسے یوز کرتے ہیں سیلفش طریقے سے. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جب یہ اطاعت ہوتی ہے تو ایک کی اچھی صفت مانی جاتی ہے, دوسرا کرے تو وہ جورو کا غلام کہلاتا ہے, تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ بہت خوب اور بہت بہترین معاشرے کی کمزوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سوال ہے, اور آغا نے بھی جو روشنی ڈالی بہت خوبصورت انداز سے کہ اسلام کیریکٹر اور کردار کو سلیوٹ اور سلام کرتا ہے, جینڈر کو نہیں. اور انہوں نے کتنی شخصیات کو بیان کیا, اس میں بہت لطف اور مزہ آتا ہے خود ناظرین اور بالخصوص ینگسٹر کے لیے جو دین کے لیے اتنا زیادہ کاوش کر رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے, کہ نصرت امین ابھی مجتہدہ, آغا کو بھی معلوم ہوگا ابھی ہمارے ہی دور کی گزری. مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا یہ جب میں نے عالموں کے زبانی سنا کہ ان کے جب نصرت امین جو مجتہدہ گزری ہیں, جب ان کے سامنے علامہ طباطبائی یا شہید سید مرتضیٰ مطہری جیسی شخصیت آتی تھی تو جھک کے ملتی تھی. اور کیا کہتے تھے وہ, اتنی عظیم الشان شخصیت عالم اسلام کی, کہتے تھے اس لیڈی کے سامنے, کہتے تھے کہ آپ کے سامنے ہمیں اپنا آپ کم لگتا ہے. یعنی اسلام دیکھیے کس طرح سے جینڈر کو نہیں, کردار اور کیریکٹر, اور اسلام چاہے امامت ہو یا رسالت ہو, لیڈی کو سلام کرتے نظر آتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو کوالٹیز کی بات کرتا. اور رہی بات زن مرید کی, یہ بہت اچھا, میں نے بھی جہاں بجہاں بالخصوص ٹپیکل گاؤں وغیرہ میں جب جاؤ تو اگر ذرا سا کھانا بھی پکا کے عورت نے رکھ دیا ہے اور شوہر نے کھا کے, جوائنٹ فیملی مڈل کلاس میں زیادہ تر لوگوں کے یہاں میں نے دیکھا ہے, کھا کے اگر عورت مرد نے یہ کہہ دیا اپنی زوجہ کے لیے, واہ کیا کھانا ہے, تمہارے ہاتھ میں تو لذت ہی ہے, یا جا رہا ہے تو بتا کے جا رہا ہے سب کے سامنے کہ میں یہاں جا رہا ہوں, تو اس لحاظ سے, یا اس کی کیئر زیادہ کرتا ہے, لوگ کہیں گے ارے یہ تو ہاتھ سے گیا. بندہ شادی سے پہلے بہت اچھا تھا, شادی کے پہلے بعد جو ہے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اس طرح کے جملے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو زن مرید ہو گیا ہے یا جورو کا غلام ہو گیا. میں یہ کہوں گی کہ آغا نے بتایا یہ سب کلچر کی دین ہے, اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک بہت پیاری چیز جب یہ ذہن سے سوال گزر رہا تھا میرے, کہ میں نے جب ائمہ طاہرین کی زندگی سے یعنی تحقیق کی, مطالعہ کیا, مشاہدہ کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے, یعنی جو فخر الکائنات ہے, جو فخر الموجودات ہے, جو امام العارفین ہے, امام المتقین ہے, یعصوب الدین ہے, وہ اپنی زوجہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, فاطمہ میرا ستون ہے, میرا رکن ہے, میری زندگی کا فخر ہے. یعنی اپنے لیے فخر کی بات. آگے بڑھے, رحمت للعالمین, شفیع مظلمین, قلب عالم, جان عالم, شان عالم, کیا ارشاد فرما رہے, جس نے خدیجۃ الکبریٰ کی معرفت کو پہچانا اس نے میری اور پھر اور بھی مجھے اچھا لگا اور میرے لیے دریچہ کھلتا چلا گیا کہ یہ زن و شوہر کا, یہ میاں بیوی کا کیا رشتہ اللہ نے بنایا. کاش ہم اس کی حکمت کو سمجھتے تو لطف, یہ بے جان زندگی نہیں نظر آتی جو زندہ چلتی ہوئی لاشیں نظر آتی ہے گھروں میں, کہ بس اب سوسائٹی کا پریشر ہے, بچے ہو گئے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنی ہے, ورنہ نہ ہم ان کے جیسے نہ وہ میرے جیسے بن سکتے ہیں. بہت لطف آتا ہے کہ جب صادق آل محمد کی حدیث میں نے بہار الانوار میں دیکھی, کہا کہ ایک بہت زبردست جملہ بیدار کرنے کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنی زوجہ سے علیحدہ رہوں, چاہے اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا کی دولت دے دی جائے. ایک رات. اچھا اگر سوسائٹی میں کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے کہہ دے, پتہ نہیں کہاں دماغ چلا جائے گا, نیچے نہیں اترے گی وہ بات, ظاہر سی بات ہے. تو اسلام دیکھے تو کتنا لطف, کتنی لذت, کتنا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ یہ رشتے کو آگے بڑھاتا ہے. ہمارا ایک پرابلم یہ ہے ہمارے خیال سے کہ ہم جب کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو اپنے اینک کا شیڈ ہم خود ہی چینج کرتے ہیں باقاعدہ. کبھی کسی اور, اگر مرد کے لحاظ سے تو کوئی اور اینک لگا کے دیکھتے ہیں, اور عورت کی بات ہوتی ہے تو کوئی اور طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, اور جس طرح اینک لگاتے ہیں وہی رنگ ہمیں نظر آنے لگتا ہے. ایک آخری سوال آپ دونوں کی خدمت میں ہم کرنا چاہیں گے. جیسے ابھی آغا نے بہت انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ کہا تھا کہ لوگ آؤٹ آف کنٹیکسٹ حدیثوں کو لے لیتے ہیں. شروعات میں ہم نے بات کی تھی اطاعت کے لحاظ سے, تو آپ نے کہا تھا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے اپنی زوجہ کا کفیل ہے, یا اس کی اطاعت, اس کی اوبیڈینس اس پر واجب ہے. ایک جو بہت آفٹ ریپیٹڈ ہم چیز دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بنا تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اور خواتین بھی جب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ گھر کی محنت و مشقت ان پر واجب نہیں ہے, تو وہ بھی اس چیز کو اپنی ڈھال بنا کر جو بد اخلاقی دکھاتی ہیں تو اسے بہت اچھے سے جسٹیفائی کرتی ہیں کہ جو ہماری بغاوت ہے یہ جائز ہے, اور اسلام
نے ہم کو یہ پاور دیا ہے, یہ حق دیا ہے کہ ہم گھر کے کام نہیں کریں, آپ ہمیں فورس نہیں کر سکتے. اور مرد بھی اپنے حساب سے حدیثوں کو یوز کر کے عورت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ شو ہمارا ہے جو ریشنلی دونوں پرسپیکٹیو کو دیکھتا ہے. ہم آپ دونوں سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب انسان اس طریقے سے حدیثوں اور آیات کو اپنے حساب سے سیلفش گینز کے لیے یوز کرتا ہے, اپنے خود کی اچھائی کے لیے, اور بھلے سے اس اچھائی, اس آیت کی اور اس حدیث کی آڑ میں وہ 100 غلط کام کر لے, یعنی وہ اطاعت کے نام پر عورت پہ ظلم بھی کر لے, یا عورت بھی گھر کا کام نہیں کرنے کی جو اس کو پاور دی گئی اس پہ وہ بد اخلاقی بھی دکھا دے کہ ہم آپ کے ماں باپ کو نہیں دیکھیں گے, ہم اپنی فیملی کو دیکھیں گے. تو ایسے جو یہ ماحول ہمارے یہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں, اس کا کیا علاج ہے اور اس پرابلم کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سارا مسئلہ آ کے اسی بات پہ رکتا ہے کہ انسان یہ جو شادی کا جو رشتہ ہے یہ اصل میں بنایا کیوں گیا ہے. جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, ہمارے یہاں جو یوتھ میں ایک سب سے بڑی پرابلم ہے, اور یہ یوتھ میں جو پرابلم آئی ہے یہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بہت 4-5 قسم کے فلٹر لے کے معمولاً عام طور پہ لوگ باہر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اسپاؤس ڈھونڈنے کے لیے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ وائف ہو. اگر ہسبینڈ کے لیے گئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس گھر سے ہے اور وہ کہاں جاب کرتا ہے, کتنا ارن کرتا ہے, اور اس کے گھر میں اس کے تعلقات کیسے ہیں, وہ اخلاق کیسا ہے, وہ سب جو ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے, اس کی طرف توجہ کم جاتی ہے. کتنے بھائی بہن ہیں, کتنی پراپرٹی بنتی ہے. جی, بھائی بہن کم ہو, سب کی شادی ہو گئی ہو, آپس میں نہ بنتی ہو تو اور اچھا ہے, تاکہ جہاں پہ رہے تو سب اسی کا رہے. ہاں, اور اکیلا ہے, اکلوتا ہے تو اور ہی کیا کہنے. اور یہی تقریباً کرائیٹیریا جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف ہوتا ہے کہ لڑکی اکلوتی ہو, صاحب حیثیت گھرانے میں ہو. ٹھیک ہے, ساری جب دیکھیں اب لڑکی اکلوتی ہوگی یا لڑکا اکلوتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لاڈ پیار سے وہ بچے بڑے ہوتے ہیں. تو اور ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں جو والدین ہوتے ہیں, وہ ایک چیز جو ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا دیکھو ہم تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ کے لا رہے ہیں وہ جو تمہاری خدمت کرے گی. اور لڑکی بھی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بیٹا تم جہاں جا رہی ہو انشاءاللہ تم وہاں بہت اچھے سے رہو گی. تو دونوں کے ذہن میں جو آسائشیں ہیں, جو ان کو سہولتیں وہاں ملنے والی ہیں, وہ ذہن میں ہوتی ہے. اور یہ کہ ہسبینڈ اور وائف یہ دونوں ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. صرف وہاں پہ کیا پرکس آپ کو ملنے والے ہیں کہ جس گھر میں آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ, جس گھر میں ابھی آپ ہیں اس سے زیادہ بڑا گھر ہے, وہاں پر آپ کو ہر طریقے کی سہولت ملے گی, آپ اچھے سوسائٹی میں چلے جائیں. یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو جس آدمی کے لیے یا جس خاتون جو سامنے گھر پر آ رہی ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جاتی ہے, اور باقی جو دوسری چیزیں جو ارریلیونٹ ہے ٹیکنیکلی وہ ریلیونس ہو جاتا, اس کے اندر آ جاتا ہے. تو اب جب یہ دونوں آدمی جب ساتھ میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ نے سوچا تھا اوکے جب میری شادی ہو جائے گی تو میری وائف صبح میں 7 بجے اٹھ کے مجھے ناشتہ بنا کے دے گی. لڑکی وہ سوچ کے آئے کہ میں تو جا رہی ہوں ماشاءاللہ سے اچھا بڑا گھر آنا ہے, وہاں پہ تو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں, مجھے لیٹ کے سونا ہے. اب وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ اٹھ کے ناشتہ بنائے, اور یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ مجھے ناشتہ تو بنانا ہی نہیں ہے. اور جیسا کہ وہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو باتیں لی جاتی ہیں, مجھے تو کھانا بنانا ہے تو میرے اوپر ایسے بھی واجب نہیں ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہل رہی ہے. تو دونوں آدمی کے ذہن میں جو سوالات جو شادی سے پہلے ہونا چاہیے وہ شادی کے بعد پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اپنا کام کر رہی, وہ سوچ رہی وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے. تو بجائے اس کے کہ شادی کے بعد ان مسئلوں کی طرف جائے, اسی لیے ہم نے اپنے سوسائٹی میں آج کل میں یہ دیکھنا شروع کیا کہ بہت جلدی 6 مہینے میں نہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں ڈیورس چاہتا ہوں, تو سب نے ایک نیا سلیوشن ڈھونڈ نکالا ہے کہ یہ نہیں دوسرا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں. آپ 6 شادی کر لیجئے مسئلہ وہی رہے گا, کیونکہ آپ نے جس چیز کو معیار بنایا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. جس چیز کو معیار بنانا چاہیے اس کی طرف ہمارا ذہن جا ہی نہیں رہا ہے. تو ذہن جو ہے ہمیں جانا چاہیے, کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں شادی کر رہے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ لڑکا جو ہے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ بااخلاق ہو, اچھے گھرانے سے ہو. اس کے سلسلے میں جو احادیث میں بیان کیا گیا کہ وہ ہے کہ اگر وہ سختیوں میں بھی ہوگا تو کبھی اپنی زوجہ کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. جیسے یہ ہوتا ہے کہ اگر آفس میں کوئی پرابلم آ گئی تو سارا فرسٹریشن آ کے گھر پہ نکال دیا. اسی طریقے سے خاتون کے لیے یہ ہے کہ ایک ایسی اگر وائف سلیکٹ کرنے جا رہا ہے تو ایسی وائف کو سلیکٹ کرے, ایسی خاتون کو اپنی زوجہ بنائے کہ جو ٹھیک ہے زندگی جو ہے وہ 4 دن کی تو ہے نہیں کہ ابھی ہم کو رہنا ہے اور ایک تھوڑی دن ساتھ میں رہنا اس کے بعد الگ ہو جانا ہے. نہیں, کانسیپٹ شادی کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی سوچنا ہے. ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ چہیتی ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, گھر میں بہت لاڈ پیار ہے, لیکن کیا
یہ جو خاتون ہیں جن سے ہم شادی کر رہے ہیں، جن کے اندر 50 اچھی کوالٹیز ہیں، لیکن کیا یہ اچھی ماں بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ یہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ اوکے یہ تو بہت بوڑھی باتیں ہیں، یہ سب اس کے بارے میں کون سوچتا ہے، مولانا صاحب تو کچھ زیادہ ہی میچور والی بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سب دیکھتا ہے. نہیں، مسئلہ یہ کہ یہ سب دیکھتے ہیں کہ انسٹا فرینڈلی پکچرز آئیں گے جی، اور انسٹاگرام پہ تو آپ دیکھ لیجئے اور ریالٹی پہ دیکھ لیجئے تو آپ پہچان بھی نہیں سکتے. بالکل. کیونکہ انسٹاگرام میں تو اچھا یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہمارے یہاں آج کے زمانے میں، وہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہم جب سوشل میڈیا پہ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اچھی تصویریں ڈالتا ہے، اچھی میموریز کو اس پہ شیئر کرتا ہے. جہاں پہ گھر میں جھگڑا ہوا تھا اس کی ویڈیو نارملی نہیں آتی ہے. تو آدمی جب دوسرا دیکھتا ہے تو کہتا ہے ارے یہ تو ان کی لائف اچھی ہے، ہماری لائف دیکھ لو، مجھے صبح میں اٹھ کے جو ہے وہ برتن بھی دھونا پڑ رہا ہے، کپڑے بھی ہم دھو رہے ہیں، جھاڑو بھی مجھے ہی لگانا ہے، اس کی لائف سیٹ ہے. اسے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جو اس کلپ کے بعد جو ہوا یا اس سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ کیا تھا. ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جہاں پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی سامنے والے کے ظاہر کو اپنے باطن سے کمپیئر نہ کرو. ماشاءاللہ. تو اس میں ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم انسٹاگرام میں کسی کو فالو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹور پہ جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، کبھی لوناولا چلا گیا، کبھی کہیں چلا گیا، تو ہم نے دیکھا اس کی تو لائف اچھی ہے. ہم تو 6 مہینے سے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن ہونے ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ابھی تک گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کو لگتا ہے کہ ہماری لائف میں ہی ساری پرابلم ہے، اس کے یہاں سب کچھ جسے کہیے کہ سب خوش و خرم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جو ہم کمپیئر کرنے لگے ہیں آج کل دوسروں کی لائف سے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تصویر میں مسکرانا الگ ہے، اصل میں زندگی میں مسکرانا. جی جی، جب بہت تصویر میں خاص طور پہ جیسے خان نے کہا کہ تصویر میں جب یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے جب فوٹو کھینچتی تھی تو اس میں سانس روک کے ایک مسکراتے ہوئے، کیونکہ کیمرہ ہل نہ جائے اور پھر خراب ہو جائے گی، اور تو وہ تصویر والی مسکراہٹ الگ ہے، لیکن کیا وہ حقیقتاً بھی اتنا خوش ہے جتنا تصویر میں ہے؟ تو یہ واقعاً ایک سوال ہے. جی فہر، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب خواتین، جیسے آپ نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے جب بات کہی تھی گاؤں کے لحاظ سے یا جوائنٹ فیملی کے لحاظ سے آپ نے بات کہی تھی جو پرابلمس دیکھی جاتی ہے، تو یہ کیونکہ ہم خاتون کے پرسپیکٹیو سے بات کریں کہ عورتیں جب آگا نے تو دونوں طرف سے واضح کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ خاص طور سے، کیونکہ آپ خود ایک خاتون ہیں، آپ دیکھتی ہیں، آپ بہت سے لوگوں سے ملتی ہیں، آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ آج کل معاشرے میں کون سی پرابلمس کس طریقے سے ہمارے سامنے نمایاں ہو رہی ہیں. تو یہ جو حدیثوں کو اپنے حساب سے یوز کرتے ہیں لوگ اور اس حدیث کی آڑ میں ظلم بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہم ٹیکل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں ایک جملے سے اس کا آغاز کروں گی کہ اسلام جو ہے سیلفشنس نہیں سکھاتا، سیکریفائس سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بھی آغا نے جواب دیا کہ مرد جو، اور آپ کا سوال ہے جو مس یوز کرتے سرپرستی کا، تو اسٹارٹنگ میں جواب دیا جو بہت ہر ایک کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا کہ سرپرستی 2 چیزوں میں ہے. اطاعت یعنی عورت کو جو کرنی ہے، ایک تو جو عورت کے ذریعے مرد کی جو خواہش، دوسرا نہیں، اور دوسری آغا کیا بتایا تھا آپ نے؟ دوسری جب گھر سے باہر جانا ہے تو اس میں ایگزیکٹلی بس مجھے بھی جواب مل گیا یقیناً اس مسئلے میں. اور لیکن مرد مس یوز کرتا ہے، ہر جگہ یہ کرو کیونکہ تمہارے اوپر اطاعت واجب ہے، وہ ایک دم ڈرا دھمکا کے اس کی عزت کی، انا کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. یہ قوامون علی النساء، امپلائر اور امپلائی والا ایک رشتہ بنا. تو یہ شو سے جو ایک چیز واضح ہو گئی ناظرین کے لیے کہ مرد قوام کس لحاظ سے. دوسری جو آپ نے کہا کہ اب ترقی یافتہ دور میں اب فیمیل بھی ممبروں پہ آ رہی ہیں، ذاکرہ، عالمہ، اور درس تدریس بھی ہو رہا ہے، تو لوگوں خواتین کو یہ پتہ چلنے لگا ہے کہ کام ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، ابھی تک نہیں پتا تھا. تو اس کا جو میں نے مشاہدہ کیا معاشرے میں، یہ ایک طرف تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ جب وہ ساس سسر گھر والے لے کے آئے کسی لڑکی کو تو کام والی بائی سمجھا، اتنا کام کرا دیا، اتنا کام کرایا کہ وہ اپنی زندگی، اپنی اصل مقصد بھول گئی. جو ہم نے شوہر کو ٹائم دے پا رہی ہے، نہ بچوں کو. ایون کتنی خواتین شکایت کرتی ہے کہ آپا اتنا تھک جاتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے جیسے خواتین نہیں ہے، سب ملاوٹی کھانا ہے. ان کی کمر، ان کا شولڈر، ان کا دماغ وہ مضبوطی نہیں رکھتا جو پہلے دور میں ہے نا. پہلے 10 بچوں میں بھی وہ مضبوطی ہو، اب 2 بچوں میں بھی. پہلے جسمانی کام زیادہ تھا، اب دماغی یعنی کام زیادہ ہے، مینٹلی سٹریس ہے، فرسٹریشن ہے. تو عورتوں کو اتنا کام کرا دیتے کہ وہ کہتی ہیں آپا ہم نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا.
اور پھر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہر طرف کیونکہ ہم رشتوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے, اللہ نے کہا میری رضا چھوڑ کے رشتوں کو تو نہ یہاں کے رہ جاؤ گے نہ میرے ساتھ معاملہ اچھا کرو, میں تمہارا معاملہ دونوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی. وہی لیڈی جو سب کے لیے قربانی دیتی ہے, کام والی بھائی سمجھ کے لائی جاتی. اینڈ میں نے ہزاروں خواتین کو کہتے دیکھا آپا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آخر میں کیا ملا برائی کے سوا. ایک طرف یہ ظلم ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو کھو دیتی ہے. دوسری طرف جب یہ نالج یعنی ہمیں یہ علم ہم تک پہنچا کہ ہمارے اوپر کام واجب نہیں ہے, تو میں نے دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اسلام کی اسٹڈی کریں, جب دین کی جب ہم ایک اچھائی بھی پکڑ لیتے ہیں نا, جہالت میں وہ بوالے جان پڑ جاتی ہے خود ہمارے لیے, کیونکہ جب ڈیپتھ میں ہمیں حقیقت نہیں پتہ چلتی, وہ تھوڑا سا علم ہمارے لیے بوالے جان بن جاتا ہے. ابھی دیکھیے جو میں نے کہا سیکریفائس کا نام ہے, نہ کہ سیلفشنس کا نام ہے. دین میں سب سے بڑا حق کیا بتایا گیا؟ انسانیت کا حق, رشتہ داروں کا حق, پڑوسیوں کا حق, حتیٰ جانوروں کا حق ہے. نہج البلاغہ میں امام المتقین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی جگہ سے سفر کر رہے ہو جہاں گرینری نہیں ہو تو جانوروں کو ایسی جگہ سے مت لے جاؤ کہ وہ بھوکے رہیں. اگر جانور کا پیر زخمی ہو گیا ہے تو اپنے سفر کو ڈیلے کر دو, جب اس کا پیر صحیح ہو جائے تب سفر اختیار کرو. تو جس دین میں پڑوسیوں کا, رشتہ داروں کا, جانوروں کا حق ہے, یہ شوہر کی ماں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں, اچھا ٹھیک ہے ہمارے اوپر واجب نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارے اوپر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے. اور شوہر پہ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا. اس کے ماں باپ کا ہے. بالکل. جب میں ہمیشہ ذاکرہ ہوں اور میں مجلس میں ینگسٹر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جملہ استعمال کرتی ہوں کہ کوئی سسر دوسرے دن ایک ہی دن شادی کا ہوا ہو لیکن نہیں پوچھتا اپنے داماد سے کہ بیوی میری بیٹی کو کیسا پایا. مولا متقیان سے رحمت للعالمین پوچھ رہے ہیں کہ زہرا کو کیسا پایا؟ کہا عبادت خدا میں مددگار. اسی لیے تو کہا گیا عورت نصف ایمان کا ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی, کامرانی, سرفرازی, سربلندی کے لیے اپنے شوہر کی مددگار ہو. جی تو ظاہر سی بات ہے جب یہ وہ اس کو کوآپریٹ کریں گے تبھی تو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو پائیں گے. جی اس لیے ائمہ طاہرین نے بیان کیا بین الامرین, یعنی درمیانی راستہ اختیار کو. نہ یہ کہ اتنا کام کرتے 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 کام والی بھائی بن گئے اور اپنا ہوش نہیں رہا, اپنی کوالٹیز کو بھول گئے, بچوں کی تربیت. ہاں, اور دوسری طرف یا تو بالکل بوجھ شوہر پہ ڈال دیا, اندر کا بھی کرے باہر کا بھی کرے, میں تو بالکل اپنا عیش, اپنا آرام اور اپنا سکون. تو ہم درمیانی راستہ اختیار کریں تاکہ دنیا میں اور آخرت میں شوہر کے ساتھ دونوں کو بیلنس کر کے سعادتوں کو حاصل کر سکیں. اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. جی دیکھیں وہ جو آپ نے بیان کیا, دیکھیں جب نالج آدھی ہوتی ہے تو یہ مصیبتیں ہمارے یہاں آ جاتی ہیں. جیسے ہی کوئی بھی آدمی اس میں سے مس یوز کرے گا, چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ زوجہ ہو, تو آپس میں جو ہے بہرحال درار پڑے گی. اور پھر جو ہمارے سوسائٹی میں آج کل جو ہونے لگا ہے بہت زیادہ, بہت افسوس کے ساتھ, کہ فوراً مجھے لگتا ہے کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا ہے, کوئی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے, اب ہم کو علیحدہ ہو جاتا ہے. کمپیٹیبلٹی نہیں, پرابلم جو ہے ہم نے پرابلم کو انالائز نہیں کیا ہے, ہم نے سیدھے فیصلے پہ پہنچ گیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے, اب دوسری کوئی آئے گی تو وہ, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو دوسرا شوہر آئے گا یا دوسری جو زوجہ آئے گی وہ جو ہے کمپیٹیبل ہوگی. اور اس لیے آگے ایک بہت اچھا جواب لگا کہ انسان کے ساتھ نہیں رہتا, انسان کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے. شادی سے خوشی نہیں ملتی, اصول بنانے سے ملتی ہے. نظریے پہ کام ہو, نظریہ اچھا ہوگا, رویہ اچھا ہوگا, رویہ اچھا ہوگا, عمل اچھا ہوگا, عمل اچھا ہوگا تو نتیجہ اچھا ہوگا. سبحان اللہ. خواہر آغا آپ دونوں نے بہت ہی بہترین ہمیں اس چیز پر درس دیا ہے, کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہم کافی ٹائم سے پوچھنا چاہ رہے تھے, اور ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا ڈسکشن ہو جہاں پہ دونوں پہلوؤں سے بات ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف کیونکہ ایک ویمن امپاورمنٹ کا شو ہے تو صرف ہم خاتون کے حوالے سے بات کریں, اور جو مرد ویورز ہیں وہ ہمارے لیفٹ آؤٹ فیل کریں کہ ہمارے سائڈ کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو اینڈ اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو بوتھ آف یو. جزاک اللہ, اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا کرے انشاءاللہ. آمین. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. انشاءاللہ ویمن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہم کوئی اور ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو اور ہمارے چینل ون کی ٹیم کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.